ریئل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اہل مغرب اسلام دشمنی میں ہر حد پار کر چکے ہیں اور یہ اسلام کو نیچا دکھانے یا اسلامی عبادات پر پابندی لگانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم اس سرکشی کی حد سے تجاوز کرتا ہے تو قدرت اپنے جاہ جلال کے ذریعے اسے عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ روس کے ایک لائیو ٹی وی پروگرام میں پیش آیا، جہاں ایک عورت اسلام مخالف ایجنڈا لے کر اس پروگرام میں شامل ہوئی، اور جب اس عورت نے اپنے ایجنڈے کے مطابق اسلام کا مذاق بنانا شروع کیا تو اس پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ دیکھنے والے تھر تھر کانپنے لگے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس عورت پر اللہ نے کون سا عذاب نازل فرمایا تھا جو اس کی دردناک موت کا سبب بن گیا۔ ناظرین گرامی، روس کے ایک ٹی وی پروگرام میں مذہب کے اوپر لائیو بحث چل رہی تھی، جس میں ایک عورت بھی اپنے پالتو کتے کے ساتھ خصوصی طور پر اپنے مذہب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود تھی، جس نے ایک نہایت گھٹیا اور پرنا لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ گفتگو اس طرح جاری تھی کہ پروگرام کے اینکر نے اس عورت سے سوال کیا کہ آپ کو دین اسلام میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے۔ اس سوال کے جواب میں وہ لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی اور باتوں باتوں میں اسلام کی توہین شروع کر دی اور اسلام مخالف ایسی باتیں کی جو ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہاں پر نہیں بتا سکتے۔ لیکن جیسے جیسے یہ عورت اسلام کا مذاق بناتی گئی تو ویسے ہی وہاں موجود پروگرام کے شرکاء بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا کر ہنستے رہے، مگر جب باتوں سے اس عورت کا دل نہیں بھرا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے اسی برنا لباس میں نماز پڑھنے کی نقل کر کے دین برحق کی توہین شروع کر دی۔ اسی دوران کہ جب یہ عورت نماز کی توہین کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کے ساتھ پروگرام میں آئے پالتو کتے نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو گلے سے دبوچ لیا، جس کے بعد یہ چیخنے چلانے لگی اور ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ لہٰذا اس کو چھڑانے کے لیے پروگرام کی سیکیورٹی نے مداخلت کی اور اسے کتے سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی، لیکن چونکہ اس کے دانت عورت کے گلے میں پیوست ہو چکے تھے اس لیے یہ ناکام رہے۔ لہٰذا انہوں نے اس کتے پر فائرنگ کر دی، جس سے کتا زمین پر گر پڑا اور پھر اس گستاخ عورت کو شدید زخمی حالت میں اسپتال لایا گیا، جہاں یہ کچھ دیر زیر علاج رہنے کے بعد تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد پروگرام میں موجود شرکاء پر وحشت اور خوف طاری ہو گیا اور وہ ڈر کے مارے چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہے تھے، جبکہ ایک خبر کے مطابق ان شرکاء میں سے بھی کچھ پر ایک ایسی بیماری کا حملہ ہو گیا تھا جس نے ان کو تڑپا تڑپا کر مار دیا۔ پیارے ساتھیوں، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی گستاخ نے اسلام کو گہری سازش کا حصہ بنانا چاہا تو اللہ نے علم دین شہید جیسے غازی پیدا کر کے ان کا سر کو چل دیا، یا پھر خود اپنی قدرت کے ذریعے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ قرآن پاک مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب ہے، جسے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا، اور جب اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے تو آپ یہ آیات صحابہ کو بھی پڑھ کر سناتے اور خود اپنے سینے مبارک میں محفوظ کر لیتے۔ یوں یہ مقدس کتاب نہ صرف ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتاتی ہے، بلکہ اس کلام الہی میں ہمیں آخرت کے متعلق بھی واضح ہدایات ملتی ہیں کہ کیسے اس دنیا میں زندگی بسر کرنی چاہیے اور آخرت میں کون سے معاملات پیش آئیں گے۔ چونکہ یہ اللہ کا محبوب کلام ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی کوئی شخص اس کلام برحق میں ایک بھی زیر زبر کی کمی یا اضافہ نہیں کر سکا، اور جب کوئی اس میں تحریف کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام پوری دنیا دیکھتی ہے اور وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اسی طرح کی ایک کوشش یورپ کی ایک لڑکی نے کی تھی، جسے بعد میں اس گستاخی کی سزا عجیب و غریب بیماری کی صورت میں بھگتنا پڑی۔ اس لڑکی نے قرآن پاک کی بے حرمتی اس طرح کی کہ ایک دن یہ اپنی ماں کے ساتھ بازار میں موجود تھی، جس دوران اس کی ماں نے مارکیٹ سے قرآن پاک کو خریدا اور سوچا کہ وہ مسلمانوں کی اس مقدس کتاب کو گھر جا کر پڑھے گی، لیکن اس کی بیٹی کو یہ قرآن خریدنا بالکل پسند نہ آیا۔ لہٰذا اس نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ یہ کتاب مجھے پکڑا دیجئے اور گھر چل کر مجھ سے لے لیجئے گا۔ اس طرح اس کی ماں نے قرآن پاک اپنی بیٹی کو پکڑا دیا، جو دراصل اسلام مخالف تحریکوں کے زیر سایہ تھی اور مسلمانوں سے شدید نفرت کرتی تھی۔
لہٰذا وہ راستے میں مسلسل قرآن کی بے حرمتی کرتی رہی اور پھر تھوڑی دور جا کر قرآن کو زمین پر گرا دیا اور خود اوپر سے گزر گئی۔ لیکن گھر پہنچتے ہی جب اس کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مجھے پڑھنے کے لیے مسلمانوں کی وہ کتاب دو جو ہم نے مارکیٹ سے خریدی تھی، تو اچانک اس کی بیٹی ایک عجیب حالت میں مبتلا ہو گئی اور اس کے منہ سے الفاظ نکلنا بند ہو گئے، جبکہ اس کے منہ سے مختلف اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں تو نکل رہی تھی لیکن وہ کوئی بھی لفظ بول نہیں پا رہی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس کی ماں اپنی بیٹی کو اسپتال لے کر پہنچی کہ اچانک اس کی زبان بند ہو گئی ہے اور جو آوازیں یہ منہ سے نکالتی ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ اس کے علاج کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک سینکڑوں ڈاکٹروں کو دکھایا گیا اور بے شمار ٹیسٹ کیے گئے، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر اس کی بیماری کا پتہ لگانے سے قاصر تھا، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب تھا جسے ڈاکٹر سمجھ نہیں سکتے تھے۔ یوں تو وہ دیکھنے میں بالکل نارمل تھی، لیکن جب بھی اس کے سامنے قرآن کریم کا ذکر کیا جاتا تو اس کی حالت غیر ہو جاتی اور وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگتی۔ ناظرین گرامی، چونکہ اس کی ماں اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے لیے مارے مارے پھر رہی تھی، اس لیے یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی اور پھر آخر کار یہ بات میڈیا تک بھی جا پہنچی۔ لہٰذا ایک دن ان دونوں ماں بیٹی کو ایک ٹی وی پروگرام میں دعوت دی گئی تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس بیماری کے پیچھے کیا وجہ ہے، لیکن یہ اینکر جب بھی اس لڑکی سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا تو یہ ہڑبڑا سی جاتی اور پاس پڑی مختلف چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیتی۔ لہٰذا پھر اس اینکر نے اس کی ماں سے سوال کیا کہ یہ سارا ماجرا کس طرح پیش آیا اور اس سے پہلے اس لڑکی کی حالت کیسی تھی، تو ماں نے سارا ماجرا سنانا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے ہی قرآن پاک کا ذکر آیا تو اس لائیو ٹی وی پروگرام کے دوران اس لڑکی کی حالت بگڑنے لگی اور اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی اور وہ پھر مکمل طور پر اپنے حواس کھو بیٹھی، جبکہ حیرت انگیز طور پر اس کی حالت اس وقت مزید خراب ہوتی جب کلام الہی کا ذکر کیا جاتا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ اللہ کا عذاب تھا۔ ریئل ورلڈ کے معزز ساتھیوں، ایسا ہی ایک اور سچا واقعہ ترکی میں پیش آیا جب کسی ساحل پر ایک پرائیویٹ بحری جہاز پر رقص و سرور کی ایک محفل منعقد تھی جس میں شرکاء کی تعداد تقریباً 3000 سے بھی زائد تھی اور اسرائیل سے خاص ناچ گانا کرنے والی لڑکیوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ اس فنکشن میں 30 سے زائد عسکری قیادت کے جرنیل شریک تھے اور ان کی سربراہی میں انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر پر یہ مجلس چل رہی تھی کہ ترکی کے ایک جنرل نے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا اور اس سے پڑھنے کو کہا۔ اس نے جب اسے پڑھا تو اس نے اس کی تفسیر پوچھی تو اس نے لا علمی ظاہر کی۔ پھر اس جنرل نے وہ نسخہ لیا اور پھاڑ کے پھینک دیا اور نسخے کے پھٹے ہوئے ٹکڑے ناچنے والیوں کے پیروں میں آنے لگے۔ اس کا یہ طریقہ کار دیکھ کر اس کو لانے والے کیپٹن پر انتہائی خوف و لرزہ طاری ہو گیا اور وہ تیزی سے بھری محفل اور جہاز سے باہر آ گیا۔ اس کے باہر آتے ہی ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر سمندر پھٹ گیا اور اس میں سے آگ کے شعلے بھڑکنے لگے جس سے لوگوں کے پھٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کے سمندر سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا اور ارد گرد کے علاقے بھی زلزلے کی لپیٹ میں آ گئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسرائیل سے ناچنے اور گانے کے لیے آنے والیوں کی لاشیں بھی نہیں مل سکی۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لے کر قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور خود پروردگار عالم نے قرآن کی عظمت کی گواہی دی ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ واضح کرتے ہیں کہ انسانی ہاتھ کبھی اس میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں اور اسلام کا مذاق اڑانے والوں کو نیست و نابود کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔